قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا اور جب میرے بندے میرے بارے میں اے حبیب تم سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ ایک بہت عظیم شے ہے ہر قسم کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو دعا جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ذکر کرنے کی کثرت کا فرمایا کہ کثرت سے ذکر الہی کرو، اسی طرح حدیث مبارک کے اندر کثرت سے دعا کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا، جیسے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار جو عطا فرمایا ہے وہ دعا کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو لہذا دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ اور دفع بلا کے اندر دعا کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے زمانے کے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، بہت تیز بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ آندھی طوفان سے ایک پتھر لڑک کے جو ہے وہ غار کے دھانے پہ آ گیا، اس کے منہ پہ آ گیا، غار بند ہو گیا۔ اب ان تینوں آدمیوں نے دعا کی، ہر بندے نے اپنی نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی اور خاص تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا اور تیسرے کی دعا سے وہ پتھر ہٹا اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ تو دعا جو ہے یہ وہاں کام آ جاتی ہے کہ جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا کہ یہاں ہوگا کیا، اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے۔ جیسے آج کل کے حالات میں سب کو پڑی ہوئی ہے نکلیں گے کیسے اس مصیبت سے، تو دعا ہے، دعا انشاءاللہ ایسے ہی اس مصیبت سے نکال دے گی جیسے غار کے 3 قیدیوں کو قید سے باہر نکال دیا تھا۔